السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف لے جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ خصوصی جناب چودھری عبد المجید صاحب پنڈال میں داخل ہو گئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ Good afternoon. Thank you very much each and everyone for your presence. آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نشست لے لیں تاکہ ہم ایونٹ کا آغاز کر سکیں۔ اٹس اے ونڈی آفٹرنون، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس ویدر کو آپ بھی انجوائے کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور تھینک یو ویری مچ اسپیشلی فیملیز کا کہ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اینڈ یو آر وٹنسنگ دی ایونٹ آف فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز اینڈ آئی وڈ سے فیصل گروپ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی جو واک وے میں لوگ کھڑے ہیں، آپ لوگ نشستوں پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم باقاعدہ تقریب کا آغاز کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی شارٹ تقریب ہوگی اور آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، سو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ 2 منٹ بعد ہم ایونٹ کا آغاز کریں گے۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان دا ریسپیکٹ آف نیشنل اینتھم کائنڈلی آپ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نیشنل اینتھم سے اپنی ایونٹ کا آغاز کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے راشد عزیز صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پڑھ کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. थैंक यू वेरी मच. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ुबैर अली से कि वो नात हमें पढ़ के सुनाए. ज़ुबैर अली. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम हज़रात मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला. जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है, जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है. तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला, तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला. जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, तो फिर हो ठिकाना बड़ी शान वाला, तो फिर हो ठिकाना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला. फैमिलीज आई हुई हैं और कहते हैं कि जी आजकल मार्केट नहीं है, हालात इलेक्शन के, लेकिन फैसल टाउन फैसल हिल में हालात कारोबार के होते हैं और हैं. और अगर आप विन करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े लकी ड्रॉ की ज़रूरत नहीं है. एक प्लॉट बुक कीजिएगा और बिल्कुल हॉल के बाहर निकल के आपको एक स्टॉल मिल जाएगा, वहाँ से सीधा एक मोटरसाइकिल ले जाएगा. अगर आप बड़ी गाड़ी लेके हैं तो मोटरसाइकिल को डिग्गी में भी डाल के ले जा सकते हैं अपने किसी वर्कर को देने के लिए. सो हियर यू गो, एन ऑफर फॉर यू गाइस. विन विन की तरफ से आप एक प्लॉट बुक करें और प्लॉट बुक करने के साथ एक मोटरसाइकिल आप साथ लेके जाएं घर. आप
जितने प्लॉट बुक करेंगे थोड़ी सी पेमेंट कर दे, डाउन पेमेंट, और आपको एक प्लॉट के साथ साथ एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ऑफर बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं जरा एक बार आप लोग क्लैपिंग कर ले, जरा वार्म अप हो जाए हम लोग। सारों से आनी चाहिए आवाज। नहीं 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 नहीं, इतने तो हमारे लाहौर के लोग जो है ना वो एक रो में आ जाते हैं। अच्छा काम करते हैं, जो बच्चे हैं और खवातीन हैं इनका मुकाबला मेल हजरात से कराते हैं। मेल ज़्यादा हैं तो पता चले कि किन में ज़रा जोश ज़्यादा है। तो पहले मैं चाहूँगा कि जो मर्द हजरात है वो तालियां बजाएं 3 पे। 1 2 3। ओके, अब जो खवातीन है वो थोड़े हैं और बच्चे हैं, आप लोगों ने शोर भी मचाना है और तालियां बजानी है। ऑन द वर्ज ऑफ 3 1 2 3। देखिए खवातीन से शोर में कोई नहीं जीत सकता। चले, थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रेजेंस का लाइवनेस की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बीइंग एन आउटसाइडर फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, जब मैं इस्लामाबाद में आया था, वाज न्यू टू दिस मार्केट एंड आई हैड दिस ओपिनियन इन माय माइंड के जो रियल स्टेट है इसकी पेस बड़ी स्लो होती है। वी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री जहाँ पे हम एट मैक्स अगर कोई फिल्म कोई ड्रामे का प्रोजेक्ट भी तो साल में डिलीवर कर देते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट IT इन और अदर इंडस्ट्रीज तो उसमें रिफ्लेक्शन बहुत क्विकली नज़र आता है। इट वॉज माई परसेप्शन कि रियल स्टेट के अंदर सोसाइटी जो है वो 20-20 साल में खड़ी होती है, फिर 25-30 साल बाद लोग रहते हैं। इट वॉज माई परसेप्शन बेस्ड ऑन सम रियलिटी डेटा दैट आई सॉ इन लाहौर और कराची की जो आउटस्कर्ट्स में जगह थी। बट व्हेन आई केम टू इस्लामाबाद और शिफ्ट होने के बाद यहाँ जब फैसल टाउन फैसल हिल्स के साथ काम करने का मौका मिला, सो व्हाट आई सॉ कि जब फैसल हिल मैंने अपनी आंखों के सामने देखा और ड्रास्टिक चेंज देखा, देन आई बिलीव कि ओके यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वंडर्स करते हैं और जो वंडर्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच चौधरी मजीद साहब, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और लोगों का एक ट्रस्ट और फेथ जो आपने रिस्टोर किया है ऑन रियल स्टेट और स्पेशली सोसाइटीज़ के ऊपर, थैंक यू वेरी मच। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए चौधरी मजीद साहब के लिए, उनकी एफर्ट्स के लिए, और वो जो डिलीवर करते हैं और वो जो फ़र्क डालते हैं उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा जो फेथ है वो रिस्टोर हुआ है कि हाँ पाकिस्तान में काम करने वाले लोग हैं जिनकी अच्छी स्पीड है। अच्छा जी, एक शख्सियत को बुलाने से पहले सैयद अनवरुल हक शाह साहब का, उनको इनवाइट करने से पहले उनकी एक वीडियो है उनके एक प्रोजेक्ट के बारे में, अगर हम वो प्ले कर सके, आपको दिखा सकें कि वो क्या करने वाले हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में, फिर उनको भी स्टेज पे बुलाएंगे। सो कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन द स्टेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फैसल टाउन एक लेजिटिमेट और एक आला पाए की मेयार की डेवलपमेंट करने पर यकीन रखता है। हमने जितनी भी स्कीमें आज दिन तक बनाई हैं, एक से बढ़कर एक शाहकार बनाया है। हमने पाकिस्तान की और अपने जो रियल एस्टेट बरादरी है, अपने मेंबरान है, उनकी खिदमत की है और इसी खिदमत पर हम अपना यकीन रखते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो इससे बढ़कर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर आपने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे लाखों लोग पुरमसरत ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। हम जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं तो उसमें मेन चीज़ लोकेशन को देखते हैं, फिर लोकेशन के साथ उसकी प्लानिंग पे बड़ा जोर देते हैं कि आगे 100 साल के बाद ट्रैफिक का क्या बिहेवियर होगा और क्या हमें फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि स्कीम को बनाना बेचना ये कमाल नहीं है, उसके बाद उसको डेवलप करना, आबाद करना और मेंटेन करना ये असल बात है। तो हमने, क्योंकि हमारे ब्रांड ने ये सारे काम किए हुए हैं और ये काम हो रहे हैं, तो इसलिए मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप आएँ। हमारी कोई भी आप स्कीम देखें, छोटी हो या बड़ी स्कीम हो, उसमें आप देखें स्कूल, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बड़े बड़े पार्क, दुनिया की हर फैसिलिटी, हॉस्पिटल से लेकर सुपर स्टोर, सब दोस्तों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आप फैसल हिल, फैसल मार्गला सिटी, फैसल टाउन फेज़ 2, फैसल रेजिडेंशिया, आप हमारी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ साइट का विज़िट करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें और घरों की तमीर और कमर्शियल प्रॉपर्टी की तमीर जो है वो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अनवरुल हक शाह है और मैं CEO एलियाबास एसोसिएट हूँ। मैंने 2020 से फैसल टाउन में एज ए बिल्डर काम स्टार्ट किया है। फैसल टाउन में मैंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट किए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन टाइम डिलीवर किए हैं। इस साल भी मेरा इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो मैं फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल टाउन फेज़ 2 और फैसल हिल्स में भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट करूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा पूरा इरादा है कि इस साल मैं हाई राइज प्रोजेक्ट भी करूँ। स्पेशली मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब का
تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب کی وجہ سے ہمارے علاقے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ چودھری صاحب کی انتھک محنت کی وجہ سے فیصل ٹاؤن ایک برانڈ بن چکا ہے۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ، اور میں ریکویسٹ کروں گا سید انوار الحق شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آج کی ایونٹ کے حوالے سے جو ان کے تھاٹس ہے وہ اسٹیج کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب نے ہمارے علاقے کو پسند کیا ہے اور یہاں پہ اتنا اچھا خوبصورت پروجیکٹ بنایا ہے۔ ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے جو ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے تھے، اس لیے میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ بننے کی وجہ سے آج اب چودھری صاحب نے ہمیں ایک انعام بھی دیا ہے کہ میرے والد صاحب کے نام پہ ایک روڈ کا نام رکھا ہے۔ یہ چودھری صاحب کی طرف سے انعام ہے اور ایک مخلص انسان ہے اور انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ اس علاقے میں اور بھی سوسائٹیز آئی ہیں، انہوں نے کبھی زمیندار کو عزت نہیں دی، وہ زمیندار سے صرف رقبہ لیتے تھے اور اپنے کسی فنکشن پہ بھی کسی زمیندار کو انہوں نے رسپیکٹ نہیں دی۔ واحد چودھری صاحب ہیں جنہوں نے رقبہ لے لیا ہے اور اس کے بعد بھی زمیندار کو عزت دیا اور زمیندار کا خیال رکھا ہے، اور کوئی زمیندار اگر انہیں وقت پہ زمین نہیں بھی دی، اگر بعد میں دیا ہے تو پھر بھی انہیں اسٹیج پہ بٹھا کے انہیں عزت دی ہے، انہیں ریسپیکٹ دی ہے۔ یہ صرف اور صرف چیئرمین چودھری عبد المجید صاحب نے ہی کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے اس علاقے میں ایسا کیا نہیں ہے، نہ ہی اتنی پیاری سوسائٹی اور ان ٹائم ڈیلیور کی ہے۔ اس لیے ہم بہت خوش ہیں اور چودھری صاحب کی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیشہ انہیں قائم مدائم رکھے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو ویری مچ انوار الحق صاحب، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ فیصل ٹاؤن اور فیصل ہل کی تعریف نہ صرف آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، بلکہ سب اس کو مانتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا ایسی شخصیت سے، ہی از اے پریزیڈنٹ آف ریئل اسٹیٹ فیڈریشن پاکستان، پریزیڈنٹ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن، سی ای او ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز اینڈ ماسٹر فرنچائزی فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ، جن کی آج آفر بھی ہے، موٹر سائیکل آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ سو پلیز ویلکم آن اسٹیج سردار طاہر محمود صاحب، جو کہ بڑے ایک انرجیٹک پرسنالٹی ہے، ناٹ پولیٹیکلی سائڈ پہ بلکہ ریئل اسٹیٹ کو بڑی بخوبی جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اب آج کل فور فرنٹ پہ آئے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمیں بڑے نظر آتے ہیں۔ سردار طاہر محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ سب تمام فیملیز، بزرگ، بچے، ہماری بہنیں اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب، انویسٹرز، فیصل ٹاؤن 1، فیصل ٹاؤن 2، فیصل مارگلا سٹی، فیصل ہلز، تمام ممبران، سب کو میری طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے، چودھری عبد المجید صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اور آج فیملی ڈے ہے، آج سنڈے ہے، اس سنڈے کے باوجود آپ کی اس کثیر تعداد میں شرکت، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کو کتنا اعتماد ہے فیصل ٹاؤن کے برانڈ کے اوپر اور آپ کتنا ویلیو کرتے ہیں فیصل ٹاؤن کے فنکشن کو، بیکاز یہ ہمارا ایک فیملی ایونٹ ہوا کرتا ہے ہمیشہ جب بھی فیصل ٹاؤن بلاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کی دلچسپی یقین کیجئے دیدنی ہے کہ آپ کتنا کنسرنڈ ہیں اس بارے میں کہ کیا نئی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور آج آپ آئے ہوں گے تو آپ نے جو تو فیملیز یا دوست صرف بی بلاک میں وینیو پہ آئے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ واپسی پہ بھی
آپ اے بلاک, سی بلاک اور ہمارے جو گلو پارک کا ایریا ہے سب کو اچھی طرح وزٹ کر کے جائیے گا. اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو فیصل ٹاؤن 2 کا ایک میگا سٹی بننے کے لیے جا رہا ہے, اس کا کوئی ایک بلاک کس طرح کا ہوگا. اس کا ایک بلاک 8-8, 10-10 ہزار کنال کا ہے. تو وہ کیسے بلاکس بننے کے لیے جا رہے ہیں, وہ کیسا سٹی آباد ہوگا, یہ صرف ایک اس کا ٹیسٹ ہے, یہ ایک انیشیل ہے. یہ 2013 میں شروع ہوا تھا, آج کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. 2013 میں جو شروع ہوا ہے آج اتنا خوبصورت ہے, اور آج انشاءاللہ فیصل ٹاؤن 2 جو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے, آنے والے 4 سے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شہر کیسے آباد ہوتا ہے, شہر بنتا کیسے ہے, اور بننے کے بعد ایسے ہی آباد کیسے ہوتا ہے. تو وہ آپ کو چودھری مجید صاحب انشاءاللہ اور ان کی پوری ٹیم کر کے دکھائے گی انشاءاللہ. اسی طرح کے بے شمار فنکشنز ہم وہاں پر وٹنس کریں گے. ہم نے آپ کو سائٹ دکھائی, اب ہم آپ کو آنے والے وقت میں وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹ دکھائیں گے, اور جو لے آؤٹ پلان آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر یہ دکھائیں گے کہ یہ موقع کے اوپر ایگزیکیوٹ کس طرح سے ہوگا. آپ دوست جو تمام تشریف لائے, ان میں ہمارے بھی بہت سارے کلائنٹس ہیں اور دوستوں کے جو ہمارے سیلز پارٹنرز ہیں فیصل ٹاؤن کے بھی, ان کے بھی بہت سارے کلائنٹس ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آج ہم فیصل ٹاؤن 2 کی ایک پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں کہ یہ شہر کس طرح سے بننے کے لیے جا رہا ہے, اس میں مجید صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کیا ویژن ہے, اور ہم اتنے کیوں انرجیٹک ہیں, ہم کیوں زیادہ اتنا انتھوزیاسٹک ہیں کہ یہ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا پروجیکٹ, اس سے بیٹر لوکیٹڈ, اس سے زیادہ لینڈ کا پروجیکٹ, اس سے زیادہ ماس کا پروجیکٹ کوئی اور نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ ڈیسیژن کیا اور یہاں پر فیصل ٹاؤن 1 کی بکنگ میں, 2 کی بکنگ میں پلاٹس لیے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جو پیشنس ہے, آپ فیبرری میں دیکھیے گا مجید صاحب اناؤنسمنٹس بھی کریں گے کہ وہاں جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو ٹرن اراؤنڈ آپ کو ویکلی نظر آئے گا, ہر مہینے آپ کو وہاں پر ایک نیا شہر آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو فیصل ٹاؤن 2 ہے یہ بیسیکلی ٹھلیاں انٹرچینج آپ نے دیکھا, ہم اس وقت فتح جنگ انٹرچینج پہ ہیں, یہ پشاور جاتے ہوئے فتح جنگ انٹرچینج آتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور پھر لاہور موٹر وے کو پہلا ہمارے پاس ٹول پلازا آئے گا لاہور جانے کے لیے, وہ جیسے آپ کراس کریں گے تو ٹھلیاں انٹرچینج پہلا ایگزٹ ہے. رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے تو آپ ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں گے, لیفٹ سائڈ پہ مڑیں گے تو آپ چلے جائیں گے, یہ آپ کو گوگل میپ کے اوپر ہم نے اس کو پلیس کیا ہے, اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑیں گے تو آپ رنگ روڈ جو نیا بن رہا ہے اس کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا شہر بننے کے لیے جا رہا ہے, اس کا سکیل کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ تقریباً 100 اسکوائر کلومیٹر کا یہ نیا شہر آباد ہونے کے لیے جا رہا ہے. 100 اسکوائر کلومیٹر کا. اب 100 اسکوائر کلومیٹر اگر ہم دیکھیں کہ یہ کتنا ہوتا ہے, تو جو نوشہرہ ہے وہ تقریباً 85 اسکوائر کلومیٹر کا ہے, ہاف آف نوشہرہ, اور راولپنڈی 255 اسکوائر کلومیٹر کا ہے, 255 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو یہ 1/3 آف راولپنڈی سٹی ہے جو یہ بننے کے لیے جا رہا ہے. اب یہ اپروچ روڈز آپ دیکھیے, یہ اسلام آباد کے اس کے ماس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کے پلانڈ 9 سیکٹرز کا ایریا بنتا ہے 66,480 کنال. ایک سیکٹر 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا ہے, تو یہ 66,480 کنال کے اسلام آباد کے F6, 7, 8, 9 یہ 9 سیکٹرز ملائیں تو یہ 66,000 کنال بنتا ہے. فیصل ٹاؤن الون اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب, 1 لاکھ کنال کے قریب بننے کے لیے جا رہا ہے. جو اس سے پہلے ہمارا لے آؤٹ پلان تھا وہ تقریباً 71,000 کنال ہے, لیکن بہت سا ایریا اور ہے جو ابھی لے آؤٹ پلان میں شامل نہیں کیا گیا. اگر اس کو دیکھیں تو یہ 1 لاکھ کنال سے اوپر کی بات ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ کریں.
लोकेशन का एनालिसिस, ये आपके सामने कश्मीर हाईवे है जिस से आप ट्रैवल करके आए होंगे। यहां से आपने जीटी रोड को क्रॉस किया और ये आपका मोटरवे है टूवर्ड्स पेशावर एंड मोटरवे टूवर्ड्स लाहौर, और अगर स्ट्रेट जाएंगे तो ये बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। और इसके बाद आप देखिएगा जैसे आप लाहौर जाएंगे तो लाहौर की तरफ ये ठलिया इंटरचेंज है। ठलिया इंटरचेंज से आपने लेफ्ट जाना है तो ये नया रिंग रोड रावलपिंडी ये बन रहा है और इंतहाई तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। यहां से जब आप गुजरते हैं तो आपने देखें ये रिंग रोड के इस साइड पे भी हम हैं और रिंग रोड की दूसरी साइड पे भी हम हैं, और यहां पर हमारा पहला इंटरचेंज आता है रिंग रोड के ऊपर जिसको चक्री इंटरचेंज कहते हैं। चक्री इंटरचेंज, यहां चक्री पे पहला इंटरचेंज है जो तकरीबन 8 किलोमीटर ठलियां से लेके और रिंग रोड जो हमें कनेक्ट करती है, ये यहां पर पहला इंटरचेंज है। ये पहला इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज है। ये चक्री रोड गुजर रहा है जो हमारा पुराने चक्री की तरफ जो चक्री इंटरचेंज है उसकी तरफ जाता है मोटरवे पे, और ये चक्री इंटरचेंज RRR के ऊपर है। तो इसकी कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, एयरपोर्ट से आपने 1.5 मिनट में टोटल 1 से 1.5 मिनट में आप यहां पर पहुंच जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में टोटल आपने इसको यहां से आप आएंगे तो 1 से 1.5 मिनट में ठलिया इंटरचेंज के ऊपर आप आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जी, ये आप देख लीजिए, ये ठलिया इंटरचेंज, ये लाहौर मोटरवे, ये रिंग रोड, ये चक्री रोड, और ये दरमियान में सारा हमारा इसके इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलिए। ये प्लानिंग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें अब हमारे रोड नेटवर्क्स आना शुरू हो गए हैं। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये रोड नेटवर्क है, सबसे बड़ा रोड 360 फीट का रोड है, वाइड रोड एक्सप्रेसवे जो ठलियां से स्टार्ट होके हमारे सीबीडी में आता है और यहीं से ये गुजर के चक्री इंटरचेंज के ऊपर, जो चक्री के ऊपर हमारा मेन एक एंट्रेंस बनेगी, वहां तक ये आता है और फिर इस मरकज के अराउंड सर्कल करता है। और इस एरिया के लिए भी ये 360 फीट वाइड रोड है और इसके दोनों साइड्स के ऊपर 226 फीट वाइड रोड्स, ये एक साइड पे भी इसके और दूसरी साइड के भी सर्विस लेन्स मौजूद हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि कम से कम स्ट्रीट साइड 40 फीट वाइड है तो 215 किलोमीटर लेंथ की 40 फीट स्ट्राइड जो 40 फीट वाइड स्ट्रीट्स हैं उनकी लेंथ 215 किलोमीटर है, और जो टर्शी रोड्स हैं 50 to 60 फीट वाइड वो 190 किलोमीटर लेंथ है उनकी हमारे लेआउट प्लान में, और जो 80 to 180 फीट वाइड रोड है वो 68 किलोमीटर हैं, और जो प्राइमरी रोड है जो सबसे बड़े रोड्स हैं वो 54 किलोमीटर के हैं। इन टोटलिटी 527 किलोमीटर्स के ये रोड नेटवर्क है जो हमारे लेआउट प्लान में मौजूद है। अब इसमें हमने मुख्तलिफ जोनिंग की है। अब इस जोनिंग में ये आपको सारा रोड नेटवर्क इसमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ओपन स्पेसेस, ये ओपन स्पेसेस हैं, इसमें इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं। ये ओपन जितने आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये सारी ओपन स्पेसेस हैं। अब इसमें आप देखिए कि नेबरहुड पार्क्स हैं, इसमें कम्युनिटी प्ले ग्राउंड है, क्रीक पार्क है, सिटी वॉक है, लीनियर पार्क है, वाटरफ्रंट पार्क है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और इस हमारी लेक के अराउंड है जी वाटरफ्रंट थीम पार्क। ये ओपन स्पेसेस के बाद हम एजुकेशनल एरिया, येलो कलर जितना आपको लेआउट प्लान में नजर आ रहा है, इसमें हमारे नेबरहुड स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज, ये तमाम एजुकेशनल एरिया इसमें मौजूद है। अब हमारी एमिनिटीज आपको रेड कलर में एमिनिटीज नजर आ रही हैं, इसमें तमाम कम्युनिटी क्लब, हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर, टेक्निकल हॉस्पिटल, नेबरहुड मॉस्क, इस्लामिक सेंटर, साइट ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंग्स, वाटरफ्रंट, ग्रिड स्टेशन, इसके अलावा फिलिंग स्टेशन, फायर ब्रिगेड का एरिया, और ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। अब रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ये 20x40 के भी इसमें प्लॉट्स हैं, उसके बाद 25x25-50 के प्लॉट्स, ये 25-50 का ये कलर है,
اور یہ 25-50 کے سائز کے تمام پلاٹس ہیں. اس کے بعد 30x60 کا سائز آپ دیکھیں گے 8 مرلے کا, یہ سارے 8 مرلہ کے پلاٹ ہیں. اس کے بعد 10 مرلے کے سائز, یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تمام 10 مرلے کے پلاٹس ہیں. اس کے بعد 40-80 12 مرلے کے پلاٹس ہیں, یہ ایریا آپ کو, اور یہ کلر آپ کو 40-80 کا ہے. اور کنال کے پلاٹس اس کلر کے ہیں, یہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہے یہ کلر. اور اس کے بعد 75/120 75/120 کے سائز کے پلاٹس ہیں, یہ آپ کو دکھا دیے. نیکسٹ, اب اپارٹمنٹ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی ہیں, اور اس میں یہ آپ کو سارے پلاٹس بھی دکھا دیے. نیکسٹ, اب اس میں ہم مختلف اسپیشل زونز ہیں. اوورسیز انکلیو جس کی آج ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور اوورسیز انکلیو کے لیے آج ہماری بڑی زبردست آفر بھی ہے کہ جو شخص بھی آج اوورسیز, آج اس فیسٹیوٹی کی وجہ سے اور آج اتنی فیملیز آئی ہیں, تو ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز نے آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت آفر رکھی ہے کہ آج اگر آپ اپنا ڈریم ہوم بک کرائیں گے, پلاٹ بک کرائیں گے 6,90,000 ڈاؤن پیمنٹ دے کے, ون ون کا جو باہر رائٹ سائڈ پہ سٹال لگا ہے, تو رائٹ اوے آپ رائڈ کر کے اپنے ساتھ ایک بائک لے کے جائیں گے, اور اس میں آپ کو کوئی قرعہ اندازی نہیں ہے. ہر بکنگ پر ایک بائک ہے آپ کو, ہر بکنگ پر ایک. تو ہمارا سٹاف باہر موجود ہے. اوورسیز انکلیو, اس کے بعد سپورٹس سٹی, اور اس کے بعد ایجوکیشنل سٹی, یہ مختلف زونز ہیں. اب ہم اس میں دیکھیں گے کمرشل ایریاز, یہ نیبرہڈ کمرشل سارے آگے, یہ جو آپ کو بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی کمرشل ایریا ہے. یہ بڑے کمرشلز ہیں جو روڈ کے, اور یہ تمام کمرشلز اس لے آؤٹ پلان پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس میں ڈائنامک میڈیم ہائی رائز کمرشل زونز ہیں. کمرشل ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے, ٹیکنالوجی پارک ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہائی رائز کمرشلز ہیں. اس کے علاوہ کمرشل ڈسٹرکٹ ہے, اور یہ سی بی ڈی ہے, اسکائی اسکریپرز, اس میں بڑی بلڈنگز ہیں, میگا مالز, نیبرہڈ, فروٹ ویجیٹیبل, لیک. اینڈ اب یہ کمپلیٹ ماسٹر پلان جس میں تمام ایمینٹیز, ایجوکیشنل, اوپن سپیسز لگی ہوئی ہیں. یہ آپ کو ایریاز اور یہ میپ کلر کے ساتھ, سیکٹر کے ساتھ, یہ تمام آپ کو. تو اس پہ ایک بھرپور کلیپ ہونی چاہیے مجید صاحب نے جو اتنا خوبصورت لے آؤٹ پلان کمپلیٹ کروایا اس کے اوپر. اس میں ایک اور ابھی بڑی خوبصورت چیز ہے, وہ ہے دی ڈراپلیٹ آف ہوپ. ہمارا جو مرکز ہے, ابھی آپ نے بی بلاک کا مرکز دیکھا, یہ چھوٹا سا مرکز ہے. ابھی جو مرکز ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, 6,500 کنال کا مرکز. 6,500 کنال کے مرکز کو سرکل کرتا ہے یہ 360 فٹ وائڈ روڈ. اس روڈ میں آپ سرکل کریں گے 5.5 کلومیٹر اگر آپ نے ایک راؤنڈ لگانا ہے اس سی بی ڈی کے ارد گرد. اب اس میں ہائی ڈائنسٹی لگژری, مکس یوز لگژری, ریزیڈینشل مکس یوز کے پلاٹس ہیں, کمرشل زون ہے, فائنینشل اسٹریٹ ہے, کارپوریٹ آفیسز ہیں, ویلیو چینز ہیں, ایگزیبیشن سینٹر ہے, شو رومز ہیں, سٹی واک ہے, انٹریکٹیو سپیسز ہیں, اور بہت ساری چیزیں. اسکائی اسکریپر سب سے بڑی بلڈنگ جو یہاں پر بنے گی 78 کنال, جو کہ مینجمنٹ خود بنائے گی فیصل ٹاؤن کی, وہ بھی یہاں پہ ہے. اب اس میں مختلف ہائٹ زونز رکھے گئے ہیں. ہائٹ زون 1 پہلے مرکز کی چھوٹی بلڈنگ ہوں گی, پھر اس کے بعد اس سے نیکسٹ ہائٹ زون 2, یہ اس سے بڑی بلڈنگ ہوگی, ہائٹ زون 2, پھر اس سے بڑی بلڈنگ ہائٹ زون 3, پھر ہائٹ زون 4, اور فائنلی ہائٹ زون 5 جس ٹاور کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. 78 کنالز کا یہ ٹاور ہوگا, 60 منزلہ 65 منزلہ, ڈیپینڈ کرتا ہے آن پرمیشن, اور وہ یہاں پر فیصل ٹاؤن خود بنائے گا. تو اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہوگا یہ سارا سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ. یہ اس کے مختلف ایلیویشنز ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایسا یہ خوبصورت اور شاندار مرکز ہوگا, سی بی ڈی ہوگا. اب اس میں ہمارے جو ایلیویشنز ہیں, جس انٹری گیٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے مختلف ایلیویشنز ہیں. یہ بھی اس کا ایک ایلیویشن ہے, یہ ایلیویشن ہے, یہ ایلیویشن ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر, جس طرح کا پروجیکٹ ویسا ہی خوبصورت فیسیلیٹیشن سینٹر فیصل ٹاؤن کا. یہ اس کے مختلف ایلیویشنز ہیں جو وہاں پر بنے گا انشاءاللہ.
یہ مساجد ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا چودھری مجید صاحب نے جہاں پر بھی 11-1 ہو 3 ہو B-17 ہو سب سے خوبصورت مساجد ہماری مینجمنٹ میں الحمدللہ بنائی ہیں. یہاں پر بھی پہلے مساجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پوزیشن کے ساتھ ہی ان کے اوپر کام شروع ہوگا. یہ اس کے مختلف ایلیویشنز ہیں. پھر ولاز جو کمپنی نے بنانے ہیں یا اور مارکیٹنگ کمپنیز نے بنانے ہیں تو کچھ کے ڈیزائن یہ 50-90 تک کے 25-50 30-60 50-90 کے یہ ڈیزائن موجود ہیں. تو یہ پریزنٹیشن تھی. اس پریزنٹیشن کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اوور ویو ملے کہ کس طرح کا شہر ہے وہ آباد ہونے کے لیے جا رہا ہے اور کتنی مائنیوٹ ڈیٹیل ہے جس کے اوپر مینجمنٹ نے خصوصی طور پر توجہ دی ہے کہ یہ شہر 100,000 سال کے لیے بنتے ہیں. تو جو آنے والے لوگ ہیں وہ آ کے اس میں کمفرٹیبل اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو ہمیشہ ریل اسٹیٹ میں جس نے 2013 میں 2013 میں یہاں پر جب یہ آبادی سٹارٹ ہوئی تھی تو یہاں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جہاں پر بھینسوں کے باڑے آباد ہیں. تو یہاں فیصل ٹاؤن کیسے بنے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہ فیصل ٹاؤن ایک جیول ہے ارد گرد کی تمام سوسائٹی اور اس زون 2 کے اندر. اس سے بڑا جیول انشاءاللہ فیصل ٹاؤن 2 میں جو ہزاروں کنال رقبہ چودھری صاحب اس وقت تک پرچیز کر چکے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ پھر نیا شہر ایگزیکیوٹ کریں گے. میں دعا گو ہوں مینجمنٹ کے لیے, چودھری عبد المجید صاحب کے لیے اور ان کے تمام رفقائے کار, ہمارے تمام سیلز پارٹنر, ہمارے رجسٹرڈ کنسلٹنٹس, اس کے علاوہ آپ تمام لوگ کہ اللہ تعالی ہم سب کا رزق اس سے وابستہ ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں اتنا ہی بڑا جو شہر ہے وہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے اگر جو پلاٹ 2013 میں لیا تھا 18 لاکھ روپے کا, آج وہ 1.5-2 کروڑ روپے کا ہے اور ٹاپ سٹی ممتاز سٹی ارد گرد میں ابھی بھی کروڑ روپے کے پلاٹس ہیں. تو ہمارا 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ ہے. تو اس میں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل 25-50 کے جو پلاٹ کی اوورسیز انکیو جو ٹھلیاں انٹرچینج کے این اوپر ہے اس پہ پرائس ہے 34,95,000, 6,90,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ مائنس موٹر سائیکل, 1,55,000 روپے کی آپ کی انسٹالمنٹس ہیں 17 اور فائنل انسٹالمنٹ ہے 1,70,000 روپے کی. اور اگر آپ لم سم پیمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 27,90,000 روپے کا فیصل ٹاؤن 2 میں پلاٹ ملے گا. یہ سارا پرائس پلان جو ہے وہ ہمارے پاس باہر سٹالز میں موجود ہے. جاتے ہوئے آپ انفارمیشن بھی لے کے جائیے, اپنی بکنگ بھی کروائیے اور ایک دن اسی طرح ہم فیصل ٹاؤن 2 میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جس نے ڈیسیژن کیا تھا آج الحمدللہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ بھی گرو کر چکا اور اس کو گھر بنانے کے لیے جگہ بھی مل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب. آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا, جس طریقے سے ویل ایکوپڈ نالج کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا, آئی تھنک جو ڈاؤٹس ہے, یہ جو کویشچنز ہے وہ سب کے مائنڈ میں اب حل ہو چکے ہیں, یا جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے لوکیشن یا ڈسکاؤنٹ. سو ایوری تھنگ از کلیئر. اگین موٹر سائیکل آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. ایک بندہ اگر آپ ایکسٹرا لے کے آئیں تو ویسے لے جائیں, نہیں تو گاڑی میں لے جائیں. اینی وے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہے دا ینگ اینڈ انرجیٹک مین چودھری معظم مجید صاحب, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور نیٹ ورک کے جو کہ ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں, لیکن آف کورس جو بلڈ اور جینز ہے اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے, ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے. گو ایگریسو, گو ہائی اپروچ ان کے اندر بھی ہے. سو پلیز کین یو کم آن اسٹیج اور ہمارے ساتھ آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں, ممبرز ہیں, اور اسپیشلی جتنے بھی ہمارے ریزیڈنٹس ہیں اسپیشلی فیصل ٹاؤن فیز 1 کے, ان کو سب کو خوش آمدید, ویلکم. اور میں شروع کروں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح ہم 2023 میں ابھی بیٹھے ہیں, تو فیصل ٹاؤن کمپنی کو اور فیصل ٹاؤن فیز 1 کو ایگزیکٹلی 10 ایئرز ہو چکے ہیں. تو آپ اگر ٹائم لائن کے لحاظ سے دیکھیں 2016-2017 میں ہم نے پوزیشن دیا تھا, تو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. تو 6 سال میں اس طرح کی کمیونٹی, اس طرح کا لیونگ سٹائل اور اس طرح کی فیسلٹیز
मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कम्युनिटी या फिर प्रोजेक्ट है या फिर कोई सेक्टर है जिसने इतनी जल्दी एग्जीक्यूशन में लेकर आए और इतनी जल्दी आबाद किया। तो सबसे पहले तो इसमें जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने फैसल टाउन ब्रांड पर ट्रस्ट किया, हमारी एग्जीक्यूशन पर ट्रस्ट किया और हमारी डिलीवरी पर ट्रस्ट किया। इसी तरह हमारे जितने अभी अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आए उस पर भी आप लोगों ने उतना ही भरोसा रखा और उसे उतनी जल्दी ही हम आबाद करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने फैसल टाउन में देखा, आज के दिन हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हमने A to Z सारी जो आपकी एक बेसिक या फिर आप कह लेंगे एक अच्छी लिविंग स्टाइल को पूरा करने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए होती हैं वो हमने आज के दिन पूरी कर चुके हैं। लेकिन ये हमने इस पर रुके नहीं हैं, इस पर हमारा थॉट प्रोसेस या फिर आप कह लें कि हम ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 1 हो, फैसल हिल्स हो, FMC हो, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हो, उससे हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं और उसके अंदर अगर हम खुद रह रहे हों तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम वो चीज़ें वो सर्विसेज हम वही उसी क्वालिटी और उसी स्टैंडर्ड का हम इधर लाना चाहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि आप क्योंकि मैं कुछ साल पहले की बात है कि हम ऑनलाइन ही देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि फैसल टाउन में एक हॉस्पिटल या फिर आपका एक हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमने तकरीबन 2 से 3 मंथ्स में उसकी प्लानिंग भी की और एग्जीक्यूशन करके हमने एक अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी भी दी। और इससे भी आगे जाके हमारे प्लान्स है कि आगे आपको हॉस्पिटल्स भी बना कर दें, कॉलेजेस भी लेकर आएँ, अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेकर आएँ। जिस तरह ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गेट पर ही 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसके अंदर 4-4 फ्लोर्स के मॉल हैं। आपका द गेट मॉल जो शाहिद साहब रेडसन वो बना रहे हैं, फिर जिस तरह हादी साहब ने बोला एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट्स वो बन रहे हैं, तनवीर शाह साहब ने बोला अपोलो 2 बन रहा है। तो जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर उतनी ही लोग आएंगे, रेजिडेंट्स आएंगे और फैसल टाउन में आप देखना एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। जिस तरह अब हम देख रहे हैं आज के जितना भी हॉल के अंदर के इतना एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे कि इतने लोग आएंगे, लेकिन फिर भी पीछे लोग खड़े हैं। तो इसी तरह आगे भी जितने भी हम हर साल जितने इवेंट्स करते रहेंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में, मुझे लगता है इससे 2 टाइम या 3 टाइम बल्कि 10 टाइम भी अगर हम बड़ा हॉल बनाएं तो वो भी पूरा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह हमने बोला कि फैसल टाउन फ़ेज़ 1 या फिर जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने फैसिलिटीज़ पर फोकस रखा है, कम्युनिटी लिविंग पर फोकस रखा हुआ है कि जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर जितने रेजिडेंट्स हैं या फिर जो अगर कोई बिज़नेस कम्युनिटी है जो हमारे साथ काम करना चाहता है उसके लिए हम बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी हमेशा फैसल टाउन की प्रायोरिटी रही है। इसी तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में हमने जिस तरह कुछ साल पहले अपनी पॉलिसी चेंज की थी कि हम प्लानिंग, लैंड की एक्विजिशन, सर्विसेज ये हम पहले काम करेंगे और आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, फिर हम लोगों को उधर लेकर जाएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा फैसल टाउन फ़ेज़ 2। अगर किसी ने नहीं भी देखा तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाए फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की साइड पर। वो बेशक थलियाँ इंटरचेंज से स्टार्ट हो जाए और बेशक वो आगे चक्री इंटरचेंज तक चले जाए तो आपको फैसल टाउन की ही ज़मीन नज़र आएगी मेजॉरिटी। और इंशाल्लाह ताला जब डेवलपमेंट आएगी तो उसके फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अलावा और कोई चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आने वाली। और इसी तरह हम उस पर जो सर्विसेज होंगी वो आला मुकाम के बनाएंगे। जितने भी आपके पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान नहीं जो इंटरनेशनल भी ब्रांड्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम वेलकम करेंगे। और उम्मीद है अल्लाह से मैं दुआ भी करूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें अपने इरादों में कामयाब करे और इंशाल्लाह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक इस एशिया का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाकर आपको डिलीवर भी कर देंगे, ऑन टाइम डिलीवरी भी देंगे और उसके अंदर वो सर्विसेज वो चीज़ें लेकर आएंगे कि हर बंदा, हर रेजिडेंट फ़ख्र करेगा कि वो फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स में रह रहा है और स्पेशली फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में रह रहा है। इसलिए बहुत शुक्रिया सबका, सब आए। इंशाल्लाह जितने भी आगे सरदार साहब सब ने जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन्होंने आपको ब्रीफिंग दे चुकी है, बाकी हमारे अब चेयरमैन साहब भी आपको ब्रीफिंग देंगे फाइनल। तो सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठे बैठे जरा अपने आप को वार्म अप कीजिएगा, तालियां हों और फिर हमें कुछ अच्छी खुशखबरियां, कुछ उम्मीदें, कुछ ऐसी बातें चौधरी मजीद साहब बताएंगे कि एक बार फिर होप डेवलप होगी। और जब होप से बड़ी होप होती है तो होप से बड़ी कोई तोप नहीं है। उम्मीद बेजुनिया कायम है और जब उम्मीद दिलाई जाती है तो उसकी एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन भी आप अक्सर और बेशतर इस प्रोजेक्ट के साथ फैसल टाउन, फैसल हिल के साथ आप देखते हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज चौधरी अब्दुल मजीद साहब।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। ख़ासकर आज के फंक्शन में जो लोकल कम्युनिटी आई है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो आज का फंक्शन है, ये फैसल टाउन के साथ मेनली जो होस्टेड है वो सैयद अनवार हुसैन शाह साहब की तरफ से है। ये वही ज़मीनें हैं जो मौज़ा चांद इसको कहते हैं और शाह साहब भी इसी मौज़े से तल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत खुले दिल से, ये बहुत प्यारे इंसान है, ये नहीं कि मैं इनकी कोई किसी वजह से तारीफ़ करता हूँ। अच्छे इंसान की मैं नहीं करूँगा तो अल्लाह की ज़ात जानती है, पूरा इलाका जानता है। ये एज ए इंसान बहुत खूबसूरत इंसान है। बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इनकी एक बात बताना चाहता हूँ। जब मेरे पास आए ज़मीन देने के लिए, हम लोगों के पास जाते हैं, जी आप ज़मीन दे, उनको कन्विंस करते हैं, उनको रेट पे कन्विंस करते हैं। ये एक ऐसे अल्लाह के नेक फरिश्ते हैं या ऐसे नेक बंदे हैं कि इन्होंने अपना आईडी कार्ड मेरे टेबल पे रख दिया और मुझे कहा मेरी सारी ज़मीन ले लें और जिस मर्जी रेट पे ले लें। वो लंबी बात है लेकिन मुझे 5 मिनट तो ये ना अंदाजा हुआ कि यार इन ये ज़मीन के कोई मालिक हैं या ये वैसे ही मेरे साथ कोई प्रैंक कॉल कर रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह कहाँ जिम्मेदार करते हैं कि जी आप मेरी सारी ज़मीन भी ले लें और आईडी कार्ड भी रख दें। तो बहरहाल इन्होंने अपनी और इनके जो बड़े थे उनकी 450 कनाल ज़मीन इन्होंने हमें दी। तो मेरे दिल में इनके लिए बहुत, और कोई रेट की बात नहीं की। मैंने हंसते हंसते जो रेट मेरा चाह रहा था मैंने उससे 1 लाख कम कर दिया और इनको जब मैंने स्टाम्प पढ़ाया तो इन्होंने कहा जी ठीक है। उस रेट पे भी कहा ठीक है, जो रेट इस वक्त मार्केट में उस वक्त चाह रहा था। तो आहिस्ता से बोले कि अगर चौधरी साहब थोड़ा सा अगर आप इसको बेहतर कर दे, वरना जो आपने लिखा है ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही इनके साथ मजाक कर रहा था। तो मैंने फिर वो 1 लाख रुपया रेट मैंने नहीं इनको बताया। मैंने कहा नहीं शाह जी ये रेट बिल्कुल ठीक है। जब वो प्रिंट निकालने गए तो मैंने हाथ से कटा के वो एक ज्यादा किया हुआ था, तो इन्होंने बाद में भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे एक प्यारे इंसान है जिन्होंने आज का ये फंक्शन जो है वो होस्ट किया। तो आज हमने एक लोकल पार्टिसिपेशन के लिए और इन लोगों को क्रेडिट देने के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे, जिनकी कंट्रीब्यूशन है फैसल टाउन में, तो उसमें एक अनवार शाह साहब भी है और बाकी अहले इलाका भी है जो इस फंक्शन में बैठे हैं। तो आज हमने एक मेन हाईवे का जो नाम है वो इनके वालिद मोहतरम सैयद सिफ्त हुसैन शाह साहब के नाम पे रखा ताकि उनका एक नाम इस इलाके में चलता रहे। तो मेरी दुआ होगी, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक शाह साहब के जो मरहूम वालिद है उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में जगह दे और मेरे और आपके सारे जो प्यारे फौत हुए हैं उनको भी अल्लाह उनकी भी जो खताएं हैं वो माफ़ करे और अल्लाह सबको जन्नत में जगह दे। और दूसरी आज अनाउंसमेंट ये है कि जो आज के फंक्शन का ना सिर्फ होस्टेड अनवार शाह साहब हैं बल्कि जो खाना है वो भी आज उन्होंने अपनी तरफ से दिया। और ये जो खाना है ये अफजल फूड आपको बताया, उनकी E11 में बड़ी बड़ी मार्कियां हैं, उनकी तरफ से ये आज उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। तो अगर इस फंक्शन में बंदे 3000 हैं तो खाना 4000 का है। आप जितना मर्जी खाना खाएं, आपको इंशाल्लाह गर्म फूड मिलेगा, क्वालिटी फूड मिलेगा, हर चीज़ अच्छी होगी। और इसमें जो खवातीन हैं, मेरी दरख्वास्त होगी मर्द हजरात से कि उनका तो पंडाल हमने एक अलहदा भी बनाया हुआ है, लेकिन अगर वहाँ जगह किसी तरीके से कम हुई तो हमारे जो मेल हजरात हैं वो उनके लिए अपना थोड़ा सा सास करें कि उनको पहले अपना जगह दे कि वो पहले खाना ले। तो खाना जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, आपकी तवक्को से हमने ज़्यादा इंतज़ाम किया था। हमें पता था आज छुट्टी है, बहुत लोग आ जाएंगे, तो ख़ासकर हमारे जो अहले इलाका आए हैं और हमारे जो मेंबरान फैमिलियों समेत आए हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, दूसरी मैं एक चीज़ आपको और भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, सिर्फ मैं 3-4 मिनट लूँगा, लंबी मेरी तकरीर ही नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रेडिबल अदारा नहीं है जिसने अपना 100 प्लॉट भी कभी बेचना हो और वो टीवी के बगैर कभी उसने अपना प्रोडक्ट बेचने में वो कामयाब हुए हैं। चाहे उन्होंने प्रिंट मीडिया का सहारा लिया या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सहारा लिया है या उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है या पाकिस्तान में बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, बड़े बड़े स्टीमर लगाए हैं,
اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں پروجیکٹ سولڈ نہیں کر سکا. میں آپ کو لاسٹ پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بات کرتا ہوں. اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک شہر فروخت کرنا، ہمیں 72 آور میں اس کی اس وقت بکنگ بند کرنی پڑی. یہ کمال تھا. اور جس پروجیکٹ میں آپ بیٹھے FT1 میں، جب ہم نے اس کو سولڈ کیا تو صرف 15 منٹ میں اس کو سولڈ کیا تھا F10 والے آفس میں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو ماشاءاللہ پھر فیصل ہل ہو، فیصل مرگلہ سٹی ہو، کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ ہو، ہم نے اس کو راتوں رات سولڈ کیا. یہ کیسے سولڈ ہوا؟ یہ بات آپ سے شیئر کرنی ہے. یہ اس وجہ سے سولڈ ہوا کہ ہم اپنا اعتماد، ہم اپنی بیک بون جن کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو، اپنے ممبر کو، اپنے اینڈ یوزر کو سمجھتے ہیں. جو ہمارے پلاٹ ہولڈر ہیں انہی کو ہم اپنا سفیر سمجھتے ہیں، انہی سے ہم اپنی ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھی ڈیلیوری کریں گے، اپنے کلائنٹ کا اگر ہم خیال رکھیں گے، جنہوں نے پیسہ ہمارے ساتھ لگایا ہے ان کے پیسے کو ہم ان کی امانتیں سمجھیں گے، ان کو ہم اچھا ڈیلیور کر کے دیں گے، تو ہمیں پاکستان میں کبھی بھی کوئی پروجیکٹ بیچنے کے لیے کسی سیل کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک کامیابی دی ہے. اور یہ جو کامیابی دی ہے اس کا سہرا 99% نہیں 100% آپ لوگوں کے سر کے اوپر جاتا ہے، جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے سر کے اوپر جاتا ہے. تو اس کا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. باقی میں پروجیکٹوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں. میں ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میں صرف پچھلے 6 دن کی آپ کو پروگرس بتا رہا ہوں. 6 سے 7 دن کی، آپ 10 دن کی لگا لیں میکسیمم. میں FT2 کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم ایک نیا شہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ دوستوں نے اس کا سائز گناتے ہیں ہاریزنٹل، اور بھئی وہ پرانی پلاننگ ہے. نوشہرہ کی پلاننگ پرانی ہے، راولپنڈی کی پلاننگ پرانی ہے، اسلام آباد کی پلاننگ پرانی ہے. جو سوسائٹیاں آج سے 5 سال پہلے بن گئی وہ پرانی ہے. اب ہاریزنٹل کے ساتھ ورٹیکل کا دور ہے. جو FT2 ہے اگر آپ اس کو آبادی کے حساب سے کمپیئر کریں تو وہ اسلام آباد راولپنڈی سے بڑا شہر بننے جا رہا ہے آبادی کے حساب سے. اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا. اگر اس کی آبادی 13 لاکھ ہے، پنڈی کی آبادی 25 لاکھ ہے، تو یہ 50 لاکھ آبادی کا شہر بننے جا رہا ہے. ایسی ایک میگا ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اس کے لیے میں پچھلے 10 دن کی آپ کو صرف پروگرس دکھاتا ہوں. ہم نے جب بیچا تھا کئی ہزار کنال، 60-70 ہزار کنال جگہ ہم نے آپ کو وزٹ کر کے دکھائی تھی، اور گاڑیاں ہماری 3-4 گھنٹے چلتی رہی، ہماری جگہ نہیں ختم ہوئی. لیکن میں پچھلے 10 دن کی آپ کو پروگرس بتاتا ہوں. پچھلے 10 دن میں ہم نے 4 زمینیں خریدی ہیں. 4. اور 4 زمینوں کا میں آپ کو ایریا بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے زرکون والوں کی ارباب خان صاحب کی زمین خریدی 2500 کنال ایک دن میں. 2500 کنال، جو میں پچھلے 10 دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 2500 کنال ایک آدمی زرکون کے نام پہ وہ زمین تھی. اگر آپ ٹھلیاں آپ جائیں تو کٹی پہاڑی سے پہلے ان کی زمین ہے. ٹھلیاں انٹرچینج اور کٹی پہاڑی کے درمیان لیفٹ سائڈ پہ 2500 کنال ایک دن میں خریدی. پھر ہم نے دوسری زمین 700 کنال داد فیملی سے خریدی. پھر ہم نے تیسری زمین پرسوں 500 کنال سید فیملی سے خریدی. کل ہم نے شام کو ایک آدمی سے، اس کا بھی قبضہ کیونکہ ہم کل میری فیملی ہم باہر جا رہے ہیں، واپس آ کر لینا. کل ایک فیملی سے ہم نے 3500 کنال زمین ایک فیملی سے کل رات کو خرید کے میں گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پچھلے صرف 10-12 دن میں اگر یہ 4 زمینوں کا ٹوٹل لگائیں تو یہ بھی 10,000 کنال کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو 10,000 کنال کی تو پاکستان میں کتنی سوسائٹیاں ہیں؟ چند سوسائٹیوں کا رقبہ 10,000 کنال سے زیادہ ہوگا. تو یہ 10,000 کنال زمین جو ہے یہ ہم نے صرف 8-10 دن میں خریدی ہے. اور ابھی تو ہم نے جب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جب اس کو فلانا ہے، تو یہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کس قسم کا شہر. اور یہ جو 4 زمینیں خریدی ہیں یہ ہم نے ود پوزیشن خریدی ہیں، کاغذ نہیں خریدے، کوئی شام لاٹی زمینیں نہیں خریدی. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شہر بنانے کے لیے یا ایک اچھی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے زمین کی خریداری ایک آرٹ ہے، اس کا قبضہ لینا دوسرا آرٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا مین آرٹ ہے اس کو کمپیکٹ کرنا، اس کو ایک پیس میں کرنا. وہ اس کے بعد آتی ہے اس کی ایک ہائی سٹینڈرڈ پلاننگ اور بہت ہائی ویلیو اس کی ڈیولپمنٹ.
تو ہم نے فیصل 2 میں جتنا ہمارا پرانا تجربہ تھا, جو ہمارا آرکیٹیکٹ کا, اس کو ہم نے فری ہینڈ دیا. ہم نے کہا جی جتنی بڑی روڈیں آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. میرا نہیں خیال, آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہم نے 200-400 پلاٹ اس کا 3 مرلے کا بنایا, 20 بائی 40 کا, تاکہ ہر طرح کی ادھر خدمت کرنے والے لوگ آپ کو میسر ہوں, بجائے کہ وہ نالوں کے اوپر گندے گھر بنا کے رہیں. وہ ایک خوبصورت 3 بیڈ کے گھر ہم نے ڈیزائن بھی کر کے دیا کہ اس پلاٹ میں کیسے ڈیزائن بنے گا. ہم نے اس کو کتنی گلی دی, 40 فٹ. اتنا اس کا پلاٹ نہیں ہے جتنی اس کے سامنے گلی ہے. ہم نے اپنے آرکیٹیکٹ کو کہا کہ پاکستان کی تمام فیسلٹی آپ نے اس شہر میں اس پروجیکٹ میں سمونی ہے. تو ہم نے کیا کیا, اس کی سڑکیں کتنی ہیں, کوئی ایک سڑک نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, 4 بڑی بڑی ہائی وے, بڑی بڑی لمبی ہائی وے, 3 ہائی وے پیرالل چاہ رہی ہیں اور 4 ڈائریکشن کو چاہ رہی ہیں. ایک جو روڈ ہے وہ 360 فٹ چوڑی روڈ ہے, صرف ایک روڈ, اور اس کے بیک پہ پھر 260 فٹ ہے, اور اس کے بیک پہ پھر 260 فٹ ہے. اتنی ہائی وے آپ کو اسلام آباد یا کسی بھی پاکستان کے سٹی میں یہ نظر نہیں آئی. اور یہ ہم آپ کو کہہ نہیں رہے کیونکہ پلان فائنل ہوگا, یہ آپ کو کر کے دیں گے. ہم نے آج دن تک اپنی ہسٹری میں جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دیا. یہ جس پروجیکٹ میں ہم بیٹھے ہیں, فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جو کہا تھا کر کے دیا, بلکہ اس سے زیادہ کر کے دیا. آج خدارہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ فنکشن کے بعد جائیں, ہم نے روشنی میں اس لیے فنکشن رکھا ہے کہ آپ جاتے وقت یہ جو بلاک بی ہے اس کو اچھے طریقے سے وزٹ کریں. اس میں جہاں پہ ہماری یہ فنکشن ہے, اس کے بالکل سامنے 65 کنال کا پارک ہے. وہ جس طرح کوئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں, یہ فوٹو شوٹ والا پارک ہے. آپ جا کر دیکھیں تو صحیح اس کے اندر. اور آپ اس کے آگے جائیں, 2 مسجدیں, پاکستان کی خوبصورت 2 مسجدیں اگلے 2 ماہ میں صرف اس بلاک میں کھو رہی ہیں. ایک جو ہادی صاحب نے مسجد بنائی ہے وہ اگلے 2 ماہ میں کھو رہی ہے, یہ ہمارے بالکل سامنے, مجھے سٹیج سے یہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور دوسری مسجد میری والدہ کے نام پہ, جامع مسجد شریفہ بی بی, جو بالکل موٹر وے کے ساتھ سے گزرتی ہے, اس میں 6000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ مسجد ہم رمضان سے 8-10 دن پہلے کھو رہے ہیں, اور اسی طرح آپ سب فیملیوں کو بلائیں گے تاکہ آپ اس میں نماز بھی پڑھیں. اس میں لیڈیز کا علیحدہ انتظام بھی ہوگا, اس میں لنچ کا بھی انتظام ہوگا. تو آپ کو چیزیں دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے شہکار لے کر آ رہے ہیں. تو جب آپ بلاک بی میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا, ایک پارک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 65 کنال کا ہے, جبکہ بلاک بی میں تو کئی پارک ہیں. آپ ادھر سے اگر باہر اے بلاک میں جائیں, خوبصورت فٹ بال گراؤنڈ ہے, اچھے سے اچھا کھلاڑی. اگر آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو دیکھیں کہ آپ فٹ بال, جن بچوں کو شوق ہے وہ دیکھیں کہ اس گراؤنڈ میں کس قسم کے ہائی لیول کے میچ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ کے جانا ہے کہ اس وقت میچ جاری ہیں, اور شام 6 بجے تک میچ جاری رہیں گے, کیونکہ فلڈ لائٹ لگی ہیں. آپ دن کو بھی کھیل سکتے ہیں, آپ رات کو بھی کھیل سکتے ہیں. اگر آپ سی بلاک میں جائیں, اے بلاک میں مرکز کے ساتھ ہم نے 40 کنال کا پارک بنایا. اسی طرح سی بلاک میں جائیں تو وہاں پہ 3 مسجدیں اوپن ہو چکی ہیں. وہاں پاکستان کا خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے جس میں اس وقت بھی میچ ہو رہے ہیں, جس میں فلڈ لائٹ لگی. آپ دن کو کھیلیں, آپ رات کو کھیلیں. وہاں پہ گلو گارڈن بھی ہے, اگر شام ہوگی تو آپ اس کا منظر دیکھ کے جانا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے چیزیں, پھر آپ رستے میں ہاسپیٹل دیکھیں, آپ رستے میں اسکول دیکھیں. اب اس میں 2 اسکول اور کھل رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے بنا رہے ہیں, اور ہم ایک ادھر یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں جو اگلے 3 سے 4 ماہ میں شروع ہو جائے گی, اور ہاسٹل کے ساتھ یونیورسٹی بنائیں گے. تو آپ کو یہ ایک جو کمپلیٹ ریزیڈینشل یونٹ ہوتا ہے, یہ ایک سٹی ہوتی ہے, اس کی سہولتیں ملتی ہیں. تنویر شاہ صاحب نے کہا اگر آپ رائٹ پہ, میرے تو بالکل سٹیج پہ جاتے ہیں, آپ بھی اسی روڈ سے آئے ہوں گے, اپولو دیکھیں, ایک بلڈنگ ہائی رائز, اس طرح کی ہائی رائز بلڈنگیں تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہیں. اگر آپ گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, ایک طرف ہادی صاحب کا مال ہے, ایک طرف شاید چلزیب کا مال ہے, بیچ میں ہمارا آفس ہے, پیچھے پولو. اتنی ہائی رائز بلڈنگیں ہیں تو آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گی. اگر آپ فیصل سی اسکوئر کی بات کریں جو مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے B17 کے ساتھ, وہ ڈیولپ ہے. اگر وہ اس کے آگے FMC کی بات کریں تو وہ ڈیولپ ہے, اس میں گھروں شروع ہو گئے, آپ اس کو وزٹ کریں. اس کے آگے مارگلا کے آگے دیکھیں تو فیصل ہل کی اسکیم ہے, وہ بھی ایک بڑا سٹی ہے. 40,000 کنال زمین جو ہے آج دن تک فیصل ہل کی جو ہے وہ ہو چکی ہے, جبکہ اس میں بائنگ جو ہے ابھی جاری ہے.
میرے خیال میں وہ 1 لاکھ یا اس سے پلس میں وہ جو ہے وہ پروجیکٹ جائے گا. وہاں ایک ہم نے آرچ بنائی ہے, ادھر میرے دوست ہمارے بیٹھے ہیں جو پیرس سے آئے ہیں, جو شانزالیزے پیرس میں جو آرچ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے فیصل ہل میں آرچ بنائی ہے. اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں بنایا. لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے, وہ جو پیرس والی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے, انہوں نے آپ سے دیکھ کے بنائی ہے. تو وہاں روٹ سکول, وہاں فیصل جیول بن رہا ہے. پنڈی اسلام آباد کی سب سے ہائی رائز اور خوبصورت بلڈنگ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں, خود اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, وہاں پہ ویلے بنا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برانڈ, جو ادارے اپنی سکیموں کو بیچ کے چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں خود پیسہ نہیں لگاتے, وہ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ادارے پیچھے رہتے ہیں. ہماری ایک ہسٹری ہے. ہم نے E11-3 میں, جب میں نے پہلی سکیم E11-3 میں بنائی تو 2,88,000 کا پلاٹ دیا. آج کتنے کا پلاٹ ہے؟ 16 کروڑ کا. 2,88,000 والا پلاٹ کتنے کا پہنچ گیا؟ 16 کروڑ کا. وہ آباد سکیمیں F10 کے بالکل ساتھ. آپ دیکھیں وہ کب سے ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں, لوگوں کو سیکورٹی دے رہے ہیں, صفائیاں دے رہے ہیں. ادھر کالونی بناتے ہیں, آپ کو ہر چیز نظر آئے گی, آپ کو گھوڑے بھی نظر آئیں گے, آپ کو زو بھی نظر آئیں گے, آپ کو ہر چیز. جو ہی وہ پلاٹ دیکھ جائے گا راتوں رات ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی, اور وہ جو گرین پاکٹ تھی وہاں پہ کیا بن جائے گا؟ کمرشل بن جائے گا. یہ جو فیصل ٹاؤن ہے, بتائیں جو ایک گرین آپ کے نقشے میں رکھا تھا, کیا وہ اسی طرح موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ یہ ہے اصل بات. اور اس کے اوپر ہم مزید پیسہ لگا کے اس کو اور خوبصورت کر رہے ہیں. میں کل کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا, کوئی مجبوری ہے. پاکستان کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, چھوٹی نہیں بڑی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا DG میرے پاس آیا ہوا تھا. اس نے ہماری ایک اسکیم دیکھی اور ایک اور فارم ہاؤس دیکھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے نیچے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ تو جو اسکیمیں آپ کی خوبصورت ہیں اور جس طرح آپ کا فارم خوبصورت ہے, تو میں تو حیران ہو گیا ہوں, ہم اس سے آدھا بھی کام کر لیں تو مجھے بہت نمبر ملتا. وہ کہتا مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ کے پاس آ کر کہ یار میں اتنی بڑے ایک ادارے کا DG ہوں, اور ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری صفائی ستھرائی کا کیا لیول ہے اور آپ کا کیا لیول ہے. یہ میں رات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, شام کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کے لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو سکیمیں ہوتی ہیں, یہ صرف بنانے کا نام نہیں ہوتا, یہ آباد کاری کا نام ہوتا ہے. اچھی سکیمیں آباد ہوں گی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سکیموں کو آباد کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں, اور آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ ویکینڈ کے اوپر ضرور آئیں. جب بھی آپ نے کبھی انویسٹمنٹ کرنی ہو, اپنا گھر بنانا, گھر زندگی میں یاد رکھیں پاکستان میں 99.9% جو لوگ ہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار گھر بنا سکتے ہیں, اور ہم نے گھر کو سب سے کمزور چیز سمجھا ہوا ہے. گھر کا بہت بڑا آپ کی زندگی میں ایک کردار ہے. وہ کردار کیا ہے, میں 1 منٹ کی بات کر کے جلدی ختم کروں گا, کہ آپ کے جو سب سے پیارے رشتے ہوتے ہیں, جس میں آپ کا باپ ہے, آپ کی والدہ ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ اسی گھر میں سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم گزارتے ہیں. اگر ایک بندے کی ایج 70 سال ہے, آپ کی جو خاتون خانہ ہے اس کی ایج 70 سال ہے, آپ کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے گھر اور اس نے آپ کے گھر زندگی کا کتنا وقت اس گھر میں گزارا ہے, تو وہ 60 سال سے زیادہ نکلے گا. آپ کے بچوں نے کتنا وقت گزارا ہے, وہ بہت زیادہ نکلے گا. آپ کے ماں باپ نے کتنا وقت گزارا ہے, وہ اس کی ہاف زندگی سے زیادہ. ایون کہ جو جینٹس ہیں ان کا بھی 60-70% ایریا جو کام پہ جاتے ہیں, وہ بھی تو شام کو واپس آتے ہیں نا, صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں, ان کا بھی وقت اسی گھر میں گزرتا ہے. تو یار جس گھر میں آپ زندگی کا سب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں, تو وہ گھر بھی اسی ہارمونی کے مطابق بننا چاہیے. وہ جگہ بھی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ بار بار زندگی میں گھر نہیں بنا سکتے, کسی زندگی میں ایک دفعہ آپ نے گھر بنانا ہے. اور پھر جب گھر بنائیں تو کسی پروفیشنل آدمی کے ساتھ, کسی آرکیٹیکٹ کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں, جی گھر بنانا ہے, اس مستری کو دے دیں, وہ بڑا اچھا بناتا ہے, وہ گھر بنا دیتا ہے. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے جو ایک حسین خواب ہے وہ ایک گھر ہے, اور ایک جو ایک مرد ہے وہ اپنے بچوں کو سب سے حسین اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ایک اس کا گھر ہے. باقی چیزیں سیکنڈری, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, تو رہنا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ کوئی دیواریں نہیں ہیں, وہ آپ کی فیملی ہے, وہ گھر ہے. تو خدارہ اگر آپ پروفیشنل لوگوں سے
अच्छी जगह पे अच्छा घर डिजाइन करके और अच्छा उसका इंटीरियर होगा, अच्छा उसका फर्नीचर होगा, एक हार्मनी वाला घर होगा, तो आप थके हारे, आपके जो पीछे मियाँ बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपका बाप है, आपकी बीवी है, वो सारा दिन घर में खुश रहेंगे। और जब आप शाम को घर पे जाएंगे वो आपको हंसते उठते नजर आएंगे। और अगर गाड़ी अजीब किस्म का हो, वो खुद भी सारा दिन परेशान होंगे, जब आप जाएंगे तो आपको भी परेशान ही करेंगे। तो आप ये मेरी बात को जरा नोटिस करके देखना कि एक आप अच्छा घर अपने बीवी बच्चों को जरा एक गिफ्ट करके देखें, जो हार्मनी वाला घर हो, जो सारा दिन आप उसमें बैठे, रात को बैठे आप थके ना, मुख्तलिफ उसके टेरसिंग हो, मुख्तलिफ जगह हो। घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर अच्छा होता है, वो चाहे 5 मरले का घर हो या 2 कनाल का हो। तो ये एक बड़ा हसीन तोहफा है। तो मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप फैसल टाउन की सब स्कीमों को पहले विजिट करें, फिर घर बनाएं। पाकिस्तान में कोई हाउसिंग में थोड़ा काम नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है, लेकिन वो यूजलेस काम हो रहा है। तो भाई स्कीमें तो कम्युनिटी आबादी के साथ डेवलप होती हैं। बड़े ब्रांड स्कीमें आबाद कर सकते हैं क्योंकि उसमें पैसा लगाना होता है, लोगों के लिए सहूलतें बनानी होती है। जैसे फैसल टाउन था, जब आबादी आई हमें शिकायत आई जी इसमें तो स्कूल नहीं है, हम अपने बच्चों को कहां लेके जाएं। हमने 4-5 जो पाकिस्तान के बड़े स्कूल सिस्टम है उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा देखें जी अभी तो आबादी आ रही है, हम प्लॉट ले लेते हैं, हम 10 साल के बाद स्कूल बनाएंगे। हमने क्या किया, हमने कहा जी अगर हम अपने पैसों से स्कूल बना दें तो उसने कहा आप बना दे तो हम सुबह ही बेहतरीन टीचर आप अपना हम स्कूल सिस्टम खोल देंगे। हमने फौरी तौर पे एक प्लाट मुख्तस किया, रातों रात 12 करोड़ रुपए अपने पास से लगा के स्कूल बेहतरीन खड़ा कर दिया। और आप देखें कि आप जाते रूट्स अपना सुपरनोवा चेक करके जाएं, इस्लामाबाद पिंडी से बेहतरीन उसकी बिल्डिंग है। जितनी खूबसूरत बिल्डिंग होगी उतना ही खूबसूरत तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाने वाले होंगे। हमने खड़ा कर दिया। हमने हॉस्पिटल वालों को कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हम एक प्लॉट ले लेते हैं लेकिन हॉस्पिटल हम 4 साल के बाद बनाएंगे। हमने कहा अगर हम अपने प्लॉट पे आपको हॉस्पिटल बना दे, उन्होंने कहा हम सुबह डॉक्टर ले आएंगे। हमने अपने पैसों से हनीफ कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब वहां डॉक्टर आ गए। ना सिर्फ वहां आए बल्कि इस पूरे इलाके को वो कैंप, वो वैसे ही नेक आदमी है, वो किसी ना किसी चीज के डॉक्टर लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते रहते हैं। तो सारे इलाके को सहूलतें मिल गई, स्कूल बना सारे इलाके को मिल गई। अब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं सारे इलाके को। हम जो फैसल हिल में रूट स्कूल बना रहे हैं, आपको पता कितना उस पर पैसा लगा है? 1 अरब रुपया। आपके बच्चे इंशाल्लाह घर में नहीं ठहरा करेंगे, वो कहेंगे हमने तो स्कूल में जाना पढ़ने। इतना खूबसूरत स्कूल है कि जिसमें बड़ी बड़ी लैब, बड़े बड़े स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या क्या हमने लेडीज बच्चियों के लिए अलहदा स्विमिंग पूल बनाया है, बच्चों के लिए अलहदा बनाया है, और बड़े बड़े उसमें लाइब्रेरियां बनाई। मकसद एक वो स्कीमें या वो चीजें कि हमें जहां भी महसूस हुआ कि हमने ये हमारे रेजिडेंट आ रहे हैं, इनको किसी चीज की जरूरत है, हमें अगर बाहर से कोई चीज ना आई तो हम अपने पैसे लगा के इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। इसी तरह तंदूरी आया, उन्होंने कहा जी कि हम तो एक प्लॉट लेंगे बाद में बिल्डिंग बनाएंगे। तो मेरे साथ साजिद गिलानी साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा जी प्लॉट मेरा है, बिल्डिंग मैं बना दूंगा, आप आकर फ्रेंचाइज खोले। उन्होंने फ्रेंचाइज खोल दी। ग्लोरिया जीन आई तो हादी साहब ने बिल्डिंग बना के उनको दे दी, ग्लोरिया जीन आ गई। तो अब एक बिजनेस का नया ट्रेंड है। एक सहूलत का मैं आप सबके लिए भी ऐलान करना चाहता हूं, जो आपका प्यारा है, क्योंकि ये फैसल टाउन जो फेज 1 जिसमें बैठे, इसमें तो ऑलमोस्ट हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हुई है। कोई शायद एक आध प्लॉट कोई निकला है तो निकला है, वरना इसमें तो हमारे पास प्लॉट नहीं है। लेकिन मैं आपको फैसल हिल जो मेन मार्गला रोड के ऊपर है, वो भी RRR के ऊपर आ रहा है। आप इस्लामाबाद से 5 मिनट की ड्राइव पे आप फैसल हिल में पहुंच सकते हैं। और जब 2-3 साल के बाद मैं FT2 डेवलप कर दूंगा तो उसमें भी ये पॉलिसी है कि कोई आप जो सिटिंग हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, जो अवान है, इसमें कोई एक भी मेंबर अगर फैसल हिल में घर बनाना चाहता है, उसके पास वसाइल की कमी है, वो हमें छोटा प्लॉट है तो 5 लाख, बड़ा प्लॉट है तो 10 लाख वो दे, हम उसको उसी 5 लाख के ऊपर 70-80 लाख के प्लॉट का जो है वो कब्जा भी दे देते हैं। और उससे 12 से लेकर 14 माह कोई किस्त नहीं लेंगे। जब वो घर बना के शिफ्ट हो जाएगा तो उसके 14, 15, 16 माह के बाद उससे किस्तें जो है वो लेनी शुरू कर देंगे। तो आप सबके लिए एक मौका है कि फर्ज करो जो सैलरी पेड लोग हैं, जिसके पास 60, 70, 80 लाख रुपया है या 90 लाख रुपया, बताएं वो उसमें प्लॉट लेगा या घर बनाएगा। वो चाहता है मेरा इतना रेंट है,
میں فوری طور پہ اس 70-80 لاکھ रुपए کو لگا کے ایک اپنا اچھا گھر بنا کے اپنے بچوں کو اس میں ڈالوں تاکہ پھر آہستہ آہستہ کہیں سے مجھے پیسہ آئے یا میں سیلری سے یا کہیں اور سے میں وہ پیسہ ادا کروں. تو پاکستان میں سب سے کم وسائل کے ساتھ سب سے اچھی لوکیشن اور سب سے اچھی سوسائٹی میں اگر آپ گھر بنا سکتے ہیں تو وہ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں. آپ آئیں, جتنے لوگوں کو پلاٹ چاہیے, جن کو جو رشتہ دار ہیں یا جس کے 2-3 بیٹے ہیں وہ کٹھے 3-4 پلاٹ لینا چاہتے ہیں کٹھے دیں گے, جو 10 پلاٹ کٹھے لینا چاہتا ہے اس کو 10 سیم ٹرم پہ دے دیں گے, وہ بنا لیں, ان کی ایک کمیونٹی بھی بن جائے گی. اور جو FT2 ہے اس میں تو کوئی 50 پلاٹ بھی اکٹھے لینا چاہتا ہے تو اس کو 50 بھی اکٹھے دے دیں گے, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے, ہمارے اپنی ایک کمیونٹی, ہمارے ایک جیسے ذہن کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہم ان کو اکٹھے کر دیں گے. اسی طرح آپ میں جو نوجوان طبقہ ہے, جو سرمایہ کار بیٹھا ہے, جس کے پاس اس سے بڑا سرمایہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ بنانا چاہتا ہے, وہ G+3 کی کمرشل بنانا چاہتا ہے, وہ G+5 کی کمرشل بنانا چاہتا ہے, وہ جس طرح جو اپالو مان رہا ہے 22 سٹوری 23 سٹوری 30 سٹوری وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہے, جس طرح انوار شاہ صاحب نے کہا میں آگے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں. تو شاہ صاحب کے لیے تو دروازے کھلے ہیں, لیکن آپ سب کے لیے کھلے ہیں کہ اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ یا کمرشل بنانا چاہتا ہے, آپ ایسے کریں, ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں, بہت تھوڑے. فرض کریں آپ نے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بننی ہے, وہ 80-90 کروڑ کا پلاٹ ہے, آپ مجھے 1 کروڑ دے دیں. آپ نے کمرشل پلاٹ لینا ہے, وہ 10 کروڑ کا ہے, آپ مجھے 50 لاکھ دے دیں. آپ نے G+2 کا لینا ہے, مجھے 50 لاکھ دے دیں. میں آپ کو 18 ماہ سے لے کر جتنی وہ ہائی رائز بلڈنگ ہوگی 3 سال آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. آپ کو بلڈنگ اسی پیسوں میں آپ کو قبضہ دے دوں گا, آپ اس کو بنانا شروع کریں. جو پیسہ آپ نے مجھے دینا ہے وہی پیسہ آپ کنسٹرکشن کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد اس کو سیل کریں. آپ دیکھیں جب وہ آپ کی 3 سال کے بعد میں آپ کو آگے 3 سال 4 سال کی قسطیں بنا دوں گا. تو آپ بتائیں, اتنی فلیکسیبل کنڈیشن کے اوپر پاکستان میں کوئی برانڈ آپ کو نہیں دیتا. تو آپ ہمارا یہ جو فیصل ٹاؤن ہے اسی میں مین گیٹ کے ساتھ آفس ہے, آپ ویلکم اس آفس میں آئیں. میرا بیٹا زہیر مجید, میرے چھوٹے بھائی جوید صاحب GM آپریشن, آپ ان کے پاس آئیں. خان سلیم صاحب کے پاس آئیں, آفس میں GM سیل ہیں, ان کے پاس آئیں. جس کے پاس مرضی آئیں, آپ کو جو پروڈکٹ چاہیے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اتنی اچھی پروڈکٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اگر آپ نے کوئی بنی بنائی چیز لینی ہے, تنویر شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اس فیصل ٹاؤن FT2 میں FT1 میں مختلف لوگ ولاز بنا کے بیچ رہے ہیں. انوار شاہ صاحب نے اپنا اصل تو تعارف نہیں کرایا, یہ بلڈر ہیں, یہ ویلے بھی بنا رہے ہیں, یہ کمرشل بھی بنا رہے ہیں, یہ فلیٹ بھی بنا رہے ہیں, یہ کمرشل شاپ بھی بنا رہے ہیں. اور اتنے نیک نیت ہیں کہ اگر یہ 40 لاکھ کی چیز ہوگی آپ ان کو 38 بھی دے دیں گے تو یہ آپ کو دے دیں گے, اور چیز بھی آپ کو معیاری بنا کے دیں گے. اور جو ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں تنویر حسین شاہ صاحب, ان کا تو پاکستان میں ایک نام ہے, یہ تو بہت بڑا برانڈ ہے. ان کے آپ جا کر فلیٹ دیکھیں, یہ کسی بھی لحاظ سے اپنی چیزوں میں کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. تو میری یہ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ ہمارے سفیر ہیں, آپ ہمارے آگے پیغام رساں ہیں. آپ خود بھی آئیں, جو کہیں گھر بنانے سے محروم رہ گئے, FT1 میں رہ گئے ہیں, وہ فیصل ہل میں آ جائیں. کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ FT2 میں کر لیں. میں آپ کو بتاؤں جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے, ایک ہوتا ہے صرف بکنگ کے لیے, ہمارا کام ہے جی آپ کو گائیڈ کرنا, اور یہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری کتنی درست نیت کے ساتھ ہم آپ کو اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی پیسہ زندگی میں ویسٹ نہیں کیا. ہم آپ کے 1 روپے کو بھی اپنی امانت سمجھے ہیں. ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, ہمیں کسی چیز میں دیر سویر ہم سے ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں. ہمارا کوئی بیہیویئر غلط ہو سکتا ہے, ہمارے کو کام کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ آیا ہو, لیکن اس میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کسی کو زندگی میں ہوا ہوگا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کریں. یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا. آپ کا پلاٹ 10 لاکھ کا 2 کروڑ کا ہو جائے, کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سوچا اس کے اوپر 2 لاکھ روپے اور لگا دیں. جو لیٹر کی شرطیں لکھی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے کہ FT2 آپ کی سوچ سے زیادہ آگے کا نیکسٹ لیول کا پروجیکٹ ہے جو اس میں بننے جا رہا ہے. جو آج انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, میں لمبی بات نہیں کر رہا, 1.25 سال کے بعد وہ اتنا پچھتائے کہ یہ میں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا. کاش میں 2 چھوٹے چھوٹے پلاٹ لے لیتا, میں اسے گھر بھی بنا لیتا,
اور میرے پاس اتنا سرمایہ پھر بھی پیچھے بچ جاتا کہ میں اسے اپنے کسی بچوں کو کاروبار کروا دیتا. تو اس حد تک وہ پروجیکٹ اپریشیٹ ہونے والا ہے. تو ایسے موقع آپ ضائع نہ کریں. میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ چھٹی کے دن آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے. تو آپ ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. تو اللہ پاک یہ جو آپ کا اور ہمارا ایک رشتہ ہے, اللہ پاک اس کو اور آنے والے دنوں میں مضبوط کرے. آپ کا اعتماد اور ہمارے اوپر بڑھے, اور ہم اس اعتماد کے ریٹرن میں آپ کو جو سہولتیں ہم نے آپ سے کمٹ کی ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے وہ بھی دیں. جو نہیں کمٹ کی, اللہ پاک اس کی بھی توفیق دے کہ ہم وہ بھی آپ کو آپ کے لیے جتنی آسائشیں پیدا کر سکتے ہیں کرے. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. ہاں جی, 2 چھوٹے چھوٹے اعلان سردار صاحب نے مجھے یاد کرائے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ہادی صاحب 2 ماہ کے اندر مسجد کا ایک فنکشن کر رہے ہیں. ایک میں اپنی والدہ کی جو مسجد ہے اس کا افتتاح 2 ماہ میں کر رہا ہوں. ایک تنویر شہنشاہ صاحب اسی طرح فیصل ہل میں اس سے بڑا فنکشن کر رہے ہیں. تو جب وہ آپ کو کال آئے تو آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں. اس طرح چلو فیملیوں کے ساتھ آپ کی ایک پکنک بھی ہو جائے گی اور ایک آپ اس اسکیم کو بھی دیکھ لیں گے. اور دوسرا FT2 کا ہم بھی فنکشن اگلے 2.5 ماہ کے اندر رمضان سے پہلے کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایڈوانس دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے ضرور پارٹیسپیٹ ہونا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے, اور اللہ پاک ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.